رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر علم منافقین ہے. بخاری شریف کی یہ حدیث سامنے رکھیے کہ جس وقت ہمارے نبی علیہ السلام غنیمتیں تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص آ گیا، اس کا نام ذوالخویسرہ تھا. آپ تقسیم ہو گئی تو اس نے کہا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے نبی عدل کرو. مشورے دینے آیا ہے اس ذات کو کہ جنہوں نے دودھ پیتے وقت بھی عدل کیا تھا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک طرف سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا اپنے بھائی رضائی کے لیے رکھتے تھے. یہ صوفی اور یہ متقی اور یہ جعلی توحید پرست ہمارے نبی علیہ السلام کو مشورہ دینے آ گیا. یہودی نہیں تھا، عیسائی بھی نہیں تھا اور بت پرست بھی نہیں تھا، کلمہ گو تھا. اور کلمہ گو کے اندر وہ پارٹی جس کو حتی یمیز الخبیث من الطیب سے جدا کیا گیا تھا. کہنے لگا بڑا پارشاہ بن کے کہ عدالت کرو. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ ہوش کر کے بول. من یعدل اذا لم عادل بدبخت ویلک، تو تباہ ہو جائے. بتا اگر میں عدل نہیں کر سکا تو پھر دنیا میں کون کرے گا. یہ دل کا مطلب تو یہ ہے کہ میں نے پہلے نہیں کیا، اب تیرے حکم سے کروں اور تیری تبلیغ سے کروں اور تیری نصیحت سے کروں. فرمایا میں نے عدل کیا ہے اور ساتھ یہ جھڑکی دی ویلک، تو ہلاک ہو جائے. مجھے مشورے دیتا میں یعدل اذا لم عادل، اگر میں نے عدل نہیں کیا تو بتا کون عدل کرنے والا ہے. پھر اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس کو زندہ نہیں جانے دوں گا. کون ہوتا ہے جو تمہارے عدل کو چیلنج کر دے اور تمہارے سامنے یہ باتیں کرے؟ میں اس کا سر اتاروں گا. تو اس پر میرے نبی علیہ السلام نے جملہ بولا جو ہمارے آج کے موضوع کا حصہ ہے. اور میں عمر تم سمجھتی ہو کہ یہ ایک ہی گندا انڈا ہے؟ ان لہو اصحابا، اس کی پوری پارٹی ہے، ایک یہ اکیلا نہیں ہے، اس منافق کا پورا گروپ ہے. ان لہو اصحابا، اس کے بہت سے دوست اور بھی ہیں جو باطن میں میرے بارے میں یہی عقیدہ چھپائے ہوئے ہیں اور ایسے تنقیدیں کرتے ہیں. عمر اس کو چھوڑ دو. ان لہو اصحابا، اس کے اور بھی دوست ہیں میں جانتا ہوں، صرف یہ نہیں گروپ ہے پورا. اور کیا حیثیت ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کے جاننے کی. خدا کی قسم ایمان اش اش کر اٹھتا ہے. منافقت کو جانا تو کتنے پردوں کے اندر سے جانا. اگر ایک شخص محض کلمہ پڑھتا ہوتا اور منافق ہوتا تو یوں بھی پہچانا جا سکتا تھا کہ کلمہ تو پڑھتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، لہذا پتا چلا کہ منافق ہے. کلمہ تو پڑھتا ہے مگر جہاد پر نہیں جاتا، پتا چلا کہ منافق ہے. کلمہ تو پڑھتا ہے مگر یہ کار خیر میں شریک نہیں ہوتا، پتا چلا تو منافق ہے. ایسا کھوج تو عام انسان بھی لگا سکتا تھا، مگر قربان جاؤں میرے محبوب علیہ السلام نے نمازیوں کے اندر سے منافقت کو پہچانا. جب پردے تھے اوپر اور دستانے پہنے ہوئے تھے ان گھنونے سازشیوں نے، تو میرے محبوب علیہ السلام کے جملے کیا تھے؟ فرمایا عمر ان کے اور بھی اصحاب ہیں، ان کی نشانی بتاؤں؟ وہ کیسے ہیں؟ وہ جلد نظر نہیں آتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ منافق ہونے کے باوجود وہ کیا ہے؟ فرمایا یحقر احدکم صلاتہ ما صلاتہم وصومہ ما صومہم. فرمایا تم میں سے ایک بندہ ہے صحابہ اپنی نماز اس منافق کے مقابلے میں تھوڑی سمجھتا ہے. اس کے کچھ اصحاب ہیں جو منافق بھی ہیں اور اتنے نمازی ہیں کہ صحابہ تم سے کہیں زیادہ نماز پڑھتے ہیں. یہ لفظ بڑے قابل غور ہے. آج کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ نماز یہ معیار حق ہے، نماز فرض عین ہے، مومن کی شان ہے اور کسی حال میں بھی چھٹی نہیں. مگر نماز ہی معیار حق اگر ہوتی تو میرے نبی علیہ السلام یہ نہ بیان کرتے. فرمایا عمر ان کے اصحاب بھی ہیں اور وہ اتنی نماز پڑھتے ہیں کہ اگر تمہیں پتا چلے تو تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو، تم کہو ہم تو تھوڑی سی پڑھتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں. عمر تم اپنے روزے کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو. عمر تم اپنے عمل اور جہاد فی سبیل اللہ کو ان کے عمل کے مقابلے میں حقیر جانو. اس کی ایسی پارٹی موجود ہے اس وقت معاشرے کے اندر. اور یاد کر لو عمر یہ ساری چیزیں معیار حق نہیں ہیں. یخرجون من الاسلام کما یخرج الرمیۃ من السهم من الرمیہ. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود مومن نہیں ہے، دین سے یوں ہی خالی ہے
جیسے شکار سے تیر پار گزرتا ہے تو کوئی چیز بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ یہ علم منافقین کا بیان بھی تھا اور قیامت تک کے لیے روشنی بھی تھی۔ فرمایا صحابہ ہماری نمازیں آج کیا ہوں گی؟ صحابہ کو کہا گیا تم میں سے کوئی ایک شخص جب ان کی نماز دیکھے گا تو ان کی دکھاوے کی اتنی نمازیں ہیں تم سمجھو گے کہ ہم تو کوئی نماز پڑھتے نہیں، بڑی تھوڑی سی پڑھتے ہیں، اور یہ اتنے بڑے لمبے پارسا اور متقی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ تقویٰ کی بناوٹی چادر کے اندر جو نفاق چھپا ہوا تھا، ہمارے نبی علیہ السلام نے اس منافقت کو بھی ننگا کر دیا۔ فرمایا میرے صحابہ جان لو، یہ ایک نہیں کہ اس کا سر اتارو گے تو بات ختم ہو جائے گی، اس کے اصحاب بھی ہیں، وہ اور بھی ہیں ایسے گندے انڈے، میں جانتا ہوں، اور یہ آزمائش ہے ہماری، ہم ابھی سر نہیں اتاریں گے۔ لوگ کہیں گے کلمہ گو کا سر اتارا، اور کلمہ گو کو جو کہہ دیا، کلمہ گو کو یہ کہہ دیا۔ ہم ان کو جو دوسرے لوگ ہیں بیرونی، ان کے لحاظ سے بھی اپنی ایک پالیسی رکھیں گے، لیکن میرے صحابہ جان لو ان کے ایمان کو ایمان نہ سمجھنا۔ اور یہ بھی اجازت دے دی، فرما میرے بعد جب تم ان کو ملو گے اجازت دیتا ہوں ان کا سر بھی اتار سکتے ہو۔ یخرجو من دے ہذا الرجل، فرما اس بندے کی نسل سے ایک قوم نکلے گی، ان کا یہی کام ہوگا، نمازیں لمبی ہوں گی مگر مجھ سے بغض ہوگا۔ فرما ان سے جو کچھ کرنا ہو کر لینا، عمر میں اب تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ واضح کر دیا کہ صرف ایک منافق کو نہیں، سب کو جانتا ہوں۔ اور اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پہچانا ہے کہ وہ 1000 پردوں میں چھپے ہوئے تھے، مگر پھر بھی ہمارے محبوب علیہ السلام نے ان کی شناخت کر لی ہے، ان کو جانا ہوا ہے، اور یہ مطلع کر دیا ہے کہ محض اعمال کو معیار حق کبھی بھی نہ بنا لینا۔ یہ اعمال تو علامتیں اور نشانیاں ہیں، جب دل صحیح ہوگا اور ایمان صحیح ہوگا، منافقت دل میں موجود نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی عمل کی وجہ سے بندہ مومن کو بلند سے بلند مقام عطا فرما دے گا۔